بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ نیپال میں انقلاب آ گیا، اگلی باری کس ملک کی ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پہلے ماضی میں کن کن ملکوں میں انقلاب آیا تھوڑا سا وہ بتائیں گے اور اپنا تجزیہ پیش کریں گے، اور اس پر آپ کی کیا رائے ہے آپ نیچے کامنٹ میں بتائیں یا اس پر اپنا رائے لکھیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نیپال کی حکومت نے کچھ ٹیکس لگائے اور سوشل میڈیا کو بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد عوام سڑکوں پر نکلی، اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی ملک میں عوام نکلتے ہیں جہاں اس پر کرپٹ حکمران ہوتا ہے، قابض حکمران ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ ملک میری باپ کی جگیر ہے، لوگوں کو تشدد کیا گیا، لوگوں میں غم و غصہ پہ، اس کے بعد یہ جو مظاہرے تھے وہ تشدد اختیار کر گیا اور مظاہروں نے بہت ہی کیا۔ اس کے بعد جو نیپال کے لوگوں نے اپنا حق لینے کے لیے وزیر اعظم سے استعفیٰ لیا اور نیپال کا وزیر اعظم ملک سے فرار ہو گیا، لیکن ایک خبر کے مطابق ابھی اس کی تصدیق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن جو بتایا جا رہا ہے کہ نیپال کی وائف کو زندہ جلا دیا گیا ہے۔ اب اس کی خبر کی ہم تصدیق بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جو خبر ہمیں ملی ہے تو ہم نے کہا چلو آپ کو بتا دیں کہ نیپال کے جو وزیر اعظم ہے اس کی بیگم کو زندہ جلا دیا گیا۔ یہ خبر سوشل میڈیا پر گردش کرے، لیکن جب اس کے بارے میں کوئی تردید یا انٹرنیشنل رپورٹ آئے گی تو کسی ویلاگ میں ہم آپ کو اس کی تصدیق کر دیں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ تو وہاں جا کر نیپال کے لوگوں نے پارلیمنٹ کو آگ لگا دی، وہاں جو ان کے لوگ بیٹھے تھے کرپٹ، اور نیپال کا وزیر خزانہ سڑکوں پر بھاگ رہا تھا اور عوام اس کے پیچھے تھی، تو نیپال کے وزیر اعظم کو عوام نے وہاں گھسیٹا اور اس پر تشدد کیا۔ دیکھیے جب یہ وزارتوں میں تھے تو عوام پر مذاق کرتے تھے اور عوام پر ٹیکس لگتے، اب دیکھیے جب عوام اپنے پہ آتی ہے تو سب کا بہا لے جاتی ہے، صرف عوام کھڑا ہونا ہوتا ہے اور اپنے حقوق کے لیے۔ تو وہاں سپریم کورٹ کو آگ لگا دی جہاں ان لوگوں کے لیے حکومت کے لوگوں کو سہولت دے رہی تھی، اور وہاں عوام کے ٹیکسوں پر چلنے والی عدالت نیپال کے وزیر اعظم اور نیپال کی حکومت کا سپورٹ کر رہی تھی، تو وہاں عوام نے گھس کر سپریم کورٹ کو بھی آگ لگا دی، اور وہاں پارلیمنٹ اور سب لوگوں نے توڑ پھوڑ کی، اور اس کی جب آپ تفصیل آئے گی 1-2 دن میں ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس نیپال کی صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ اب آئی سب سے پہلے 2020 میں جو افغانستان نے شکست دی امریکہ کو عبرت ناک، تو 2020 میں طالبان نے اشرف غنی کی حکومت کو ختم کر دیا تھا 14 اگست کو، اور اس کے بعد آ گیا سری لنکا میں انقلاب۔ سری لنکا کے جو کرپٹ حکمران خاندان تھے جو اپنے ہی خاندان کی وزارتیں لے رہے تھے، وہی اس طرح عوام کا پارا ہائی ہوا 2022 کے اینڈ میں یا 2023 میں وہاں انقلاب آیا اور عوام نے وہاں نظام پلٹ کر وہاں بھی حکمران بھاگ گئے، اور سری لنکا کا جو صدر محل ہے اس پر عوام نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اگلی باری آ گئی بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ بھی ملک سے فرار ہو گئی اور بھاگ گئی، اور عوام نے اپنا حق وہاں لے گیا۔ اب باری آتی ہے پاکستان میں IMF کے کہنے پر غریب عوام پر ٹیکس ٹھوس دیے جاتے ہیں، وزارتوں کے تنخواہیں بڑھائی جاتی ہیں، اور عوام پر جو ظلم ستم ہوتا ہے سپریم کورٹ کو کنٹرول کر لے گیا اور ہائی کورٹوں کو کنٹرول کر لے گیا، اور جہاں پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ آپ لوگ سے چھپی ڈھکی بات نہیں ہے۔ تو نیپال میں جو انقلاب ہے اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ عوام وہاں اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور عوام نے اپنا حق لیا۔ تو نیپال کے انقلاب کے بعد اب پاکستان کے اداروں میں بھی خوف کی لہر دوڑ چکی ہے، کیونکہ اب جس طرح کہتے ہیں کہ آپ ایک بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہیں، کسی وقت ایک چنگاری لگنی اور وہ بارود سب راہ ہو جانا، اس لیے عوام جب نکلتی ہے تو سڑکوں پر تو عوام اپنا حق لینے کے لیے نہیں دیکھتی آگے کون ہے یا پیچھے کون ہے، پھر وہ اپنا حق لے کر آتی ہے۔ نیپال کا جو کرپٹ نظام تھا اس کو عوام نے ختم کر دیا۔ جو خبر میڈیا پر آ رہی ہے کہ نیپال کے آرمی چیف نے ملک کا باغ دوڑ سنبھال لیا، اور دیکھتے ہیں کہ
اس کے بارے میں کیا رپورٹ آتی ہیں تو اس کے بارے میں انفارمیشن ہم آپ کو نیپال کی دے دیں گے۔ دوسرا جو اہم ہے کہ جو موجودہ پاکستان کے حالات ہیں وہ بھی نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے حق کے لیے دیکھیے یہ انسان سوچتا بھی نہیں ہے کہ کیا وہ کیا کر رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور نظام بدل دیا جاتا ہے۔ عوام دیکھیے سب کچھ اللہ پاک کی طرف ہوتا ہے کہ اللہ پاک کسی کے دل میں کیا ڈال دے اور کسی کے دل میں کیا ڈال دے تو پتہ نہیں چلتا کہ وقت کیا ہو رہا ہے۔ تو ان حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور عوام پر جو ٹیکس اور IMF کی تنخواہوں پر وزارتوں کو بڑھایا جاتا ہے اور غریب عوام سے لیا جاتا ہے، اب ان خاندانوں کو بھی نظام بدلنے کا وقت ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، اگر آپ میرے ویلوگ پر اتفاق کرتے ہیں تو آپ نیچے کامنٹ میں دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ کی اس پر کیا رائے ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل پر ہیں۔ شکریہ۔